اس کی دیانتداری کو چند تحفوں سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا عقیدہ توحید یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانا۔ اس کے بعد انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو تحفے پیش کیے، لیکن اس میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دیانتداری کو چند تحفوں سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ اس کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ تھا عقیدہ توحید یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے مال مہیا کرتے ہو، لیکن جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہو۔ ان کے پاس واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم ضرور ان کے پاس سپاہیوں کے ساتھ آئیں گے کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اور ہم ضرور انہیں ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایلچی یہ تحفہ لے کر بلقیس کے پاس واپس آئے اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بادشاہی کی شان و شوکت کی خبر دی۔ ملکہ اس سے بہت متاثر ہوئی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے گی، لیکن اس سے براہ راست بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود کو تیار کر کے یروشلم کے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام حکمت عملی کے ساتھ اپنی طاقت کا عملی مظاہرہ کرنے کی بجائے اس کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کی طرف ملکہ کے جھکاؤ کو سمجھتے ہوئے اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک معجزاتی واقعہ کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تخت پر قبضہ کرنے کو کہا۔ اس نے اپنے جنوں کو للکارا، جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اے جماعت جنوں، تم میں سے کون اس تخت کا میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے۔ یہ مشن کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے محل میں بغیر کسی دھیان کے داخل ہونا، تخت کو محفوظ بنانا اور ملکہ کی آمد سے پہلے اسے لے جانا، لیکن اس کا یقین تھا کہ اسے مکمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود طاقت اور کنٹرول دیکھنے میں مدد ملے گی۔ وہ بتا سکتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت نے، نہ کہ اس کی اپنی طاقت نے، ایسے معجزات کو کیسے ممکن بنایا۔ جنوں میں سے ایک طاقتور نے کہا، میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو، اور میں اس کام کو کرنے کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور جن جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کتاب کا علم ہے، کہا کہ وہ اس سے بھی تیز رفتاری سے لا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے وہ عالی شان تخت ان کے سامنے رکھ دیا گیا جس کے بارے میں اوپو پرندہ بولتا تھا۔ جن تخت لاتا ہے وہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت پر حیران ہوا اور فوراً دعا کی طرف متوجہ ہوا، یہ میرے رب کی فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نا شکرا۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو نا شکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز فضل کرنے والا ہے۔ ملکہ کی آمد بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچی تو ایک تقریب کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رد عمل کو جانچنے کے لیے تخت کو تھوڑا سا بھیس بدلنے کو کہا تھا۔ بلقیس کا تخت منتقل ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ وہ عقل مند اور ثابت تھی۔ اس نے اس دعوے کو رد کرنے میں جلدی نہیں کی جیسا کہ زیادہ تر لوگ کریں گے۔ یہ دیکھ کر یہ ناقابل فہم ہوگا کہ جو تخت اس نے ابھی چھوڑا تھا وہ اب اس کی موجودگی میں ہے۔ اس کے بجائے وہ اسے دیکھتی رہی، تمام تفصیلات کا جائزہ لیتی رہی اور حیرت انگیز مماثل کو دیکھتی رہی۔ اس نے جواب دیا، ایسا ہی لگتا ہے۔ اس سادہ بات چیت سے سلیمان علیہ السلام کو یہ دیکھ کر متاثر ہوا کہ وہ اپنے انداز میں بہت سفارتی تھی۔ وہ پھر کہنے لگی، ہمیں اس سے پہلے بھی سچائی کی پہچان کرائی گئی ہے اور ہم عرض کر چکے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل سے لے کر گئے، وہ اسے ایک عظیم الشان ہال میں لے آئے جسے جنوں نے بتایا تھا۔ فرش کو شفاف شیشے کی
موتی طرح سے تیار کیا گیا تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ فرش کو پانی کا تالاب سمجھ کر ملکہ نے اپنے کپڑے کو خوش رکھنے کے لیے اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واضح کیا، بے شک یہ ایک محل ہے جس کا فرش شیشے سے ہموار بنایا گیا ہے، بلکہ شیشے پر چلتی ہے۔ اس کے دل میں وہ پہلے ہی اسلام کی طرف راغب ہو چکی تھی، لیکن اس تجربے نے اس کے کچھ اور احساس دلایا۔ ظاہری شکلیں لوگوں کی سمجھ کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے اسباق کو جوڑنا شروع کیا اور دیکھا کہ سورج اور چاند کو ان کی اہمیت کی وجہ سے پوجنا کیسا حماقت ہے۔ یہ نظر آنے والی حقیقت ہے، لیکن حقیقتاً صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے ظاہر کو نمایاں کر سکتا ہے۔ اس وقت اس نے شرک کا مذہب ترک کر دیا اور اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اے میرے رب، میں نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ جنات اور ان کا جادو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں پر غلبہ پانے سے پہلے ان میں سے کچھ راہ راست سے بھٹک گئے اور اپنے جادو کی کتابوں سے لوگوں کو دھوکہ دینے میں وقت گزارا۔ انہوں نے مستقبل کو بتاتے اور غیب کو دیکھنے کی صلاحیتوں کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کن عقائد کی طرف لے جایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس رواج کو ختم کر دیا۔ اس نے جنوں کو مسخر کیا، اس طرح لوگوں کو جھوٹی عبادت سے محفوظ رکھا۔ ان کی سزا کے لیے جنات کو سرکاری ملازم بنایا گیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی بھی کام کو انجام دینے میں مدد کرتے تھے۔ قرآن نے سورہ سبا کی آیت 13-12 میں کہانی کے اس حصے کو ذکر کیا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کی صبح 1 مہینے کی تھی اور اس کی دوپہر 1 مہینے کی تھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنوں میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے اس کے لیے اس کے رب کے حکم سے کام کیا، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے ہٹیں گے ہم اسے آگ عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انہوں نے اس کے لیے اونچے حجرے، مجسمے، پیالے جیسے حوض اور اسٹیشنری کیتلیوں سے جو چاہا بنایا۔ ہم نے کہا، اے داؤد علیہ السلام کے خاندان، شکر گزاری کے ساتھ کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے وفادار بندے کو اپنی طرف واپس بلانے کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخری درخواست کی۔ اس نے پوچھا کہ کیا موت کا فرشتہ اس کی روح لے کر سکتا ہے؟ جب وہ بیٹھا سیدھا اپنے عملے کی مدد سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو مشقت کرتے ہوئے دیکھا تو فرشتہ خاموشی سے آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اس کا جسم سہارا پڑا رہا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نبی کی رحلت سے غافل جنات دن رات ان تک محنت کرتے رہے۔ ابھی کچھ دیمک آ کر ان کے عصا کو کھا گئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم فرش پر گر پڑا۔ تبھی لوگوں کو ان کے انتقال کا علم ہوا۔ وہ ادھر ادھر اکٹھے ہوئے اور پوچھنے لگے کہ وہ کب سے ایسا ہے۔ وہ حیران تھے کہ جنات اس کے انتقال سے بے خبر کیسے رہے۔ اس واقعہ نے اپنے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ایک طاقتور مظاہرے کے طور پر کام کیا کہ شیطانی جن واقعی غیب کو دیکھنے اور مستقبل کو جاننے سے قاصر ہیں۔ اگر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا علم ہوتا تو وہ اپنے اسٹیشنوں کو چھوڑ کر فوراً کام کرنا چھوڑ دیتے۔ قرآن نے اس لمحے کو قید کرتے ہوئے کہا، پس جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر موت آنی ہے تو کسی چیز نے انہیں اس کی موت کا اشارہ نہیں دیا سوائے زمین کے ایک جاندار کے جس نے اس کا عصا کھا لیا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تو جنات ان کے پاس آ گئے۔ جان لو کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو ذلت کے عذاب میں اتنی دیر نہ ٹھہرتے۔ تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔